موسیٰ میں آپ کی روح آپ کے منہ کے ذریعے نکالوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر کہا کہ اسی منہ سے میں نے اپنے رب سے کلام کیا ہے، تو تم اسی منہ سے میری روح کیسے نکالو گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے، آمین۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے رشد و ہدایت میں مصروف تھے کہ اجل کو لبیک کہنے کا وقت آ گیا۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو ملک الموت نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، ہے موسیٰ، اپنے رب کی جانب سے پیغام اجل قبول کر لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے فرمایا، ہے ملک الموت، تو میری روح قبض کیسے کرو گے؟ تو ملک الموت نے کہا، ہے موسیٰ، میں آپ کی روح آپ کے پاؤں کے ذریعے نکالوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہے ملک الموت، نہیں، انہی پاؤں سے میں جبل طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گیا تھا، تم میرے پاؤں سے میری روح کیسے نکالو گی؟ ملک الموت نے کہا، ہے موسیٰ، میں آپ کی روح آپ کی آنکھوں سے نکالوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہے ملک الموت، نہیں، انہی آنکھوں سے میں نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، تو میری آنکھوں سے میری روح کیسے نکال سکتے ہو؟ ملک الموت نے کہا، ہے موسیٰ، میں آپ کی روح آپ کے منہ کے ذریعے نکالوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر کہا کہ اسی منہ سے میں نے اپنے رب سے کلام کیا ہے، تو تم اسی منہ سے میری روح کیسے نکالو گے؟ ملک الموت نے دربار الہی میں عرض کیا، یا اللہ، تیرا بندہ موت نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، ہے ملک الموت، تم میرے بندے سے جا کر کہہ دو کہ وہ کسی بیل کی کمر پر ہاتھ پھیرے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے میں ہر بال کے بدلے ان کو 1 سال کی عمر عطا کروں گا۔ ملک الموت اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، ہے موسیٰ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم کسی بیل کی کمر پر ہاتھ پھیرو، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے 1 سال کی عمر عطا فرمائے گا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو ملک الموت نے کہا، ہے موسیٰ، موت آخر آ کر رہے گی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درد بھرے لہجے میں کہا کہ اگر پھر بھی موت آنی ہے تو پھر موت آج ہی کیوں نہ آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلے تو راستے میں انہوں نے فرشتوں کو دیکھا کہ فرشتوں کی ایک جماعت جو شکل انسانی میں آئی ہوئی تھی وہ ایک قبر کھود رہی تھی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ لوگ قبر کھود رہے تھے۔ قبر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ قبر کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا، اگر آپ کو پسند ہو تو آپ اس قبر میں لیٹ جائیں۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قبر میں لیٹے تو ملک الموت نے اللہ پاک کے حکم سے آپ کی روح قبض کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اگر میں اس جگہ ہوتا تو تم لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھاتا۔ وہ سرخ ٹیلے کے قریب اس جگہ دفن ہیں، اس جگہ کو ضیاء مقدس کہتے ہیں، اور اریحہ میں سرخ ٹیلے کے قریب
एक कब्र है जिसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र कहा जाता है। दूसरे तारीखी अकवाल के मुकाबले में ये कौल सही है, इसलिए कि मैदान तैया की सबसे ज्यादा करीब वादी मुकद्दस का इलाका अरीहा की बस्ती है, पर इसी जगह पर वो सुर्ख टेला है जिसका जिक्र हदीस में आया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र का ये निशान मौजूद है जिससे इस कब्र की निशानदेही होती है। तो नाजरीन मोहतरम, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी और दिल बदल दे और आपके लिए भी बाइसे सवाब बने। बहुत शुक्रिया।